یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ آئے دن سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، کافی دنوں کے بعد ہمارے ساتھ آن لائن آ رہے ہیں، ان کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ میں تو اکثر ان سے کہتا بھی رہتا ہوں آف دی ریکارڈ کہ آپ 24 گھنٹے جو ہے ہماری طرح بزی رہتے ہیں۔ بہرحال اینی ہو، عبداللہ گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنرل غلام حمید صاحب کے صاحبزادے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ راجہ صاحب، بہت مہربانی آپ سب دوستوں کو اور پاکستان کی جو بھی کمیونٹی یہاں رہ رہی ہے ان سب کو گزشتہ عید مبارک ہو، اور میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا۔ عبداللہ گل صاحب، بہت ساری باتیں ہیں، ہم آپ کے تجزیے دیکھتے رہتے ہیں، آپ سفراء سے بھی ملتے ہیں، باقی جو آپ نوجوانوں کی جو آپ نے تنظیم ہے اس کے بھی آپ اکثر میٹنگ کرتے رہتے ہیں، گیدرنگ کرتے رہتے ہیں۔ کشمیر کے نوجوان کشمیر ہیں، ان کے لیے آپ بڑا کام کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے بڑا کام کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا ان ساری چیزوں کو آج کے حالات میں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک ہے تنظیم کا، میری ایک سیاسی پارٹی ہے تحریک جوانان پاکستان و کشمیر، تو ظاہر ہے جس طرح باقی پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ہم صرف طاقت کے حصول کی بات نہیں کر رہے۔ ہم نوجوان نسل کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مستقبل میں ان کو قیادت کے رول کے طور پر جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، تاکہ جو اس ٹائم پہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے تمام سیاسی قیادتیں جو ہیں ساری پارٹیوں سمیت جو ہیں وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہیں، اور وہ مایوس کیا انہوں نے بری طریقے سے لوگوں کو۔ اور ایک امید پیدا ہوئی تھی تحریک انصاف کی وجہ سے، لیکن جب دیکھا کہ وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے جو میرے خیال میں جس کی وجہ سے باقی دو پارٹیوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا، تو اس وجہ سے ان سے بھی لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہیں۔ تو میرے تو کوشش یہی ہے کہ ہم نوجوان نسل کو اتنا متحرک کریں کہ وہ حفاظت، کفالت اور عدالت کے 3 بنیادی اصولوں کو لے کے ایک بہتر پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد ڈالیں۔ اب جہاں تک تعلق رہ گیا کہ جی کشمیر کا، تو دیکھیں کشمیر میں بہت مشکلات ہیں۔ 2019 میں جب کشمیر کا سودا کیا گیا اور باقاعدہ اس کو جو ہے وہ بھارت کے سامنے خاموشی اختیار کر لی، اس وقت کی جو قیادت تھی، اور میں تو کہوں گا کہ جو سول اور جو مقتدر دونوں نے مل کے جو ہے وہ کمزوری دکھائی، اور اس کے نتیجے میں بہرحال جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، اور بھارت جو ہے وہ کشمیر کو ہڑپ کر گیا۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم اس کو کیا بس ایک ماضی سمجھ کے بھول جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بالکل اس کو مضبوط انداز میں لڑ رہے ہیں، نوجوانوں کو جو ہے متحرک کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں، اور اپنے تئیں بھرپور کوشش ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل وے کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی وہ اپنا جو ہمارا کشمیر ہے جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، اور جو کہ ایک ایسی ریاست ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھارت کے جو چنگل ہے اس سے آزاد کرایا جائے۔ تو یہ تو ہمارا ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے جو انشاءاللہ جاری رہے گی، اور اس کے اثرات بھی ہم کافی حد تک دیکھتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے حوالے سے بات ہے، تو پاکستان کو یقیناً ایک دہشت گردی کے جو افریت ہے اس کا سامنا ہے بہت۔ یہ ایک بڑی جنگ ہے، ایک خفیہ جنگ ہے، جس کے اندر بیرونی ہاتھ جو ہیں وہ بالکل شامل ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چاہے وہ بھارت ہے، چاہے وہ اسرائیل یا امریکا، کہیں نہ کہیں وہ ان کو سہولت کاری کرتا ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر ایک تقریباً $8 بلین کا، $7.12 بلین کا جو اسلحہ دانستہ طور پہ چھوڑ گیا امریکہ، جو کہ اب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ٹی ٹی پی اور جو بلوچ لبریشن آرمی یا اسی طریقے سے دیگر دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کے ہاتھ لگ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کو جو ہے وہ ہمارے پاس تو ایسے جو ماڈرن ویپن ہیں وہ تو موجود نہیں ہیں، تو ایسے جدید ہتھیار جو اس ٹائم پہ امریکہ چھوڑ گیا، یہ کوئی 2-4 رائفلوں کی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا اسلحے کا جو خزانہ ہے وہ چھوڑ کے گیا۔
ایک جو درمیانے سائز کا ملک ہوتا ہے اس کے پاس بھی اتنے ہتھیار نہیں ہوتے جت قیمت کے وہ چھوڑ کے گیا. تو اس لیے پاکستان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر ظاہر ہے ان کی ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. بھارت جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں اس کا ایک کردار نظر آ رہا ہے، اور وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ مہلک ہے. دوسری جانب جو ہے وہ افغانستان ہے، جس کے اندر مجھے بڑا دکھ ہے، رنج ہے اس بات کا کہ افغان طالبان کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ کیا پاکستان نے کوئی برا ان کے ساتھ کیا. شاید چھوٹی موٹی غلطیاں تو میرے خیال میں ہر جانب سے ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر آپ دیکھا جائیں تو میرے خیال ہے پاکستان کا کردار جو تھا وہ انصار مدینہ کے جیسا کردار تھا. سوویت یونین آیا اور وہاں اس نے لاکھوں لوگ، آلموسٹ تقریباً 13 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد امریکہ آیا، اس نے بھی لکھوکھا لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ دیگر ممالک بھی اس میں شامل تھے، جس میں یورپین ممالک بھی شامل تھے. لیکن ان سب کے ساتھ تو آج افغانستان کے طالبان جو ہے وہ ہاتھ ملا بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ چل رہی ہے، آنا جانا ہے، ان کے ساتھ وفود جو ہے وہ آتے جاتے ہیں. تو پھر پاکستان نے کیا برا کیا ان کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بہت میرے خیال میں قابل غور ہے کہ جس ملک نے ان کو اجاڑ دیا اس کو تو وہ آج گلے سے لگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور جس ملک نے ان کا ساتھ دیا، ان کو پناہ دی، 40 لاکھ لوگوں کو پناہ دی، اور ان کے ہر غمی خوشی کے اندر ان کا ساتھ دیا. اور حد یہ ہے کہ پاکستان سے جو ہے باقاعدہ جہاد کرنے بھی لوگ گئے، اور اپنے پڑوسی ملک کو آزادی کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس ٹائم پہ افغانیوں نے جس انداز کے اندر جو ان کے، میں نہیں کہوں گا سارے کے سارے، لیکن جو اس ٹائم پہ کچھ مضبوط لوگ ہیں وہاں افغانستان میں، ان کا کردار جو ہے وہ پاکستان حوالے سے جو ہے وہ مجھے بہت مایوس کن لگا. مجھے افسوس ہے، اس بات کا رنج ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت والا معاملہ کھو دے. تیسری جانب ہے معیشت. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج بن کے ابھر آئی ہے، اور حالیہ جو ٹیرف لگا امریکہ کی جانب سے، یہ بھی ایک میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت شدید دھچکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً جو $7.5 بلین کی جو ایکسپورٹ ہے، وہ جو تجارت ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور یہ سب سے بڑی تجارت ہے جو کسی ملک کے ساتھ ہم کرتے ہیں. اور ایسے میں اس ٹیرف کا لگنا یقیناً یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک مشکل صورتحال پیدا کر رہا ہے، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب دہشت گردی جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے، اور 60% اس میں اضافہ ہوا ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے اس میں آئے روز اس قسم کے بہت ہی اندوناک واقعات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ سنگین ہو رہے ہیں، اور ایسی صورت کے اندر جو ہے جب ہماری معیشت میں SIFC کا قیام کیا، اسپیشل انویسٹمنٹ وہ جو فیسیلیٹیشن سینٹر کونسل، اس کا ہم نے جو ہے وہ قیام کیا، لیکن غیر ملکوں سے ابھی تک اس کے اندر کوئی خاطر خواہ رقم جو ہے وہ نہیں آ سکی. خاطر خواہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ سکی کیونکہ اس ٹائم پہ ملک میں دہشت گردی کا جو بازار ہے وہ گرم ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر اگر امریکہ کا یہ جو ٹریڈ وار ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو 26% پاکستانی مصنوعات کے اوپر جو ہے وہ ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جو یقیناً میرے خیال میں بہت ہی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک دھکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو جو ہے کم کیا گیا، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن بہت سارے گورننس ایشو ہیں. اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ حکومت پاکستان، جس کا IMF کے ساتھ پہلے ہی بات چیت اور مذاکرات یہ طے ہوئے تھے کہ وہ اپنی جو حکومتی معاملات ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں گے اور اپنی وزارتوں کو کم کریں گے. دیکھنے میں یہ آیا کہ وزارتیں کم کرنے کے بجائے وزیروں کی جو فوج ہے اس کو مزید جو ہے وہ بڑھا دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ انڈسٹری جو ہے وہ بری طریقے سے جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے، اور اسی طریقے سے جو ہمارا نوکری پیشہ طبقہ ہے
وہ بہت ہی پریشان ہے۔ 8 لاکھ لوگ تقریباً ہر سال نوجوان جو کہ بہترین ذہن رکھتے ہیں وہ ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن اس پہ میرے خیال میں اتنا ہمیں وہ پریشان تو ہونا چاہیے اصولاً، لیکن ہم اگر بھارت کے ساتھ دیکھیں تو پھر بھارت کے 24 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہر سال جو ہے دیگر ممالک جو ہے وہ نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے کہ پھر ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو جس انداز کے اندر واویلا ہے اس کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ تر جو خبریں ہیں وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ضرور تحقیقات کرنی چاہیے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ہر جو خبر ہے اس کو بنا تحقیق جو ہے وہ آگے نہ پھیلایا جائے۔ اس سے جو ہے ایک تو ہم میرے خیال میں ایک بہتر پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو مایوس کن کیفیت ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی میرے خیال میں غلط ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مایوسی کو ناپسند فرماتا ہے۔ عبداللہ گل صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، مایوسی کی۔ نوجوان جو ہے وہ باہر کی دنیا میں بسنے والے جو مایوس ہوتے ہیں، اللہ جنت نصیب کرے جنرل صاحب کو، وہ آج یاد تھے تو میں نے اسی طرح جس طرح آپ سے انٹرویو کر رہا ہوں تو میں نے لائیو انٹرویو کیا تو میں نے سوال کیا، جنرل صاحب آپ تو بہت قریب رہے تو یہ کیوں افغانستان کی طرف سے جو باتیں ہو جاتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا، آج بھی وہ انٹرویو میرے پاس موجود ہے، ریکارڈ میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے جی یہ پٹھان جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے ڈالروں پہ گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میرے والد جنرل حمید گل صاحب، انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ افغانس کو جو ہے وہ، اگر انگریزی کا جملہ یہ ہے کہ افغانس کین بی ہائرڈ بٹ کی ناٹ بی پرچیزڈ، یعنی کہ ان کو وقتی طور کے اوپر جو ہے وہ ان کو ہائر کیا جا سکتا ہے، کسی کام کے لیے ان کو نوکری دی جا سکتی ہے، لیکن ان کو خریدا نہیں جا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقتی نوکری ہے، یہ بھی نکل جائے گی، لیکن بہرحال اس کے حوالے سے من حیث القوم ہمیں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ صرف ریاست اور اس کے اداروں کے اوپر معاملہ نہیں چھوڑنا، حکومت پہ نہیں چھوڑنا، بلکہ ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال دیکھیے کہ ایک طرف ہمارا انڈین بارڈر ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہاسٹائل ہے، اور ہمارے ساتھ وہاں آئے دن تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری جانب افغانستان تھا جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی کے بعد جب آپریشن کرزن لانچ کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ 1948 آنورڈ ہمیں ایک سپاہی نہیں لگایا، اور یہ روش جو ہے یہ تب تک چلی جب تک کہ امریکہ اس خطے کے اندر نہ آ گیا۔ تو سن 2001 سے پہلے ہم نے ایک سپاہی بھی وہاں نہیں لگایا تھا۔ تو ہمارا یہ جو ایک 2642 کلومیٹر بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، یہ سیکیور رہا، اور اس سے یہ فائدہ یہ ہوا کہ ہماری تمام فوج جو تھی وہ اس کی ترجیحات جو تھیں وہ بھارت کی طرف تھیں، اور ان کی توجہ وہاں مبذول تھی۔ اب ظاہر ہے فوج کی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہوا، تو اسی فوج میں سے لوگوں کو جو ہے وہ اسپیئر کیا گیا ہے، اور کسی طریقے سے ان کو افغانستان کی سرحد پہ بھیجا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بارڈر کو ہمیں جو ہے ایک سافٹ بارڈر بنانا پڑے گا، اور ہمیں اس کے اوپر ایک مضبوط لاہ عمل، لیکن جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ افغانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے حق کے لیے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ ایک مضبوط، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مضبوط افغانستان ایک پرامن افغانستان، پرامن پاکستان اور مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ اسی طریقے سے میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ ایک مضبوط اور توانا پاکستان ہی ان کے جو ہے وہ خوشحالی کا ضامن ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ تیسرا بارڈر جو ہمارا ہے وہ ایران کے ساتھ ہے جو 909 کلومیٹر لمبا ہے۔ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی ایسے ناخوشگوار واقعات جنم لیتے ہیں، اور باقی پھر ایک چین کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان کو میرے خیال میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، اور ہاں اگر ہم افغانستان بارڈر سیکیور کر لیں اور کسی طریقے سے وہاں افواج کو ہم وہاں سے بھارتی سائڈ پہ یعنی کہ ویسٹرن بارڈر پہ لے آئیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، اور بھارت کے لیے یہ یقیناً ایک بہت بڑا جو میرے خیال میں ان کے لیے ایک شوق کا شمع ہوگا۔
اور یہ سوگ وہ مناتے رہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بھارت نے چال چلی ہے، اور بالکل مغرب کی آشیرواد کے ساتھ۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جو ہے فوج، وہ چومکھی لڑائی کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو اس پہ کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ دہشت گرد ہوں، یا وہ ایران کی سائڈ سے کوئی ایشو ہوں، یا وہ افغانستان کی جانب سے ہو، یا پھر آئے دن جو بارڈر وائلیشنز بھارت کی جانب سے ہوں۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنی پالیسی کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ جنرل صاحب آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اپنا گل امیر اپنا عبداللہ گل صاحب، جنرل صاحب مجھے ہمیشہ جب آپ کا نام آتا ہے تو مجھے جنرل جی صاحب بہت یاد آتے ہیں، بڑے انٹرویو میں نے ان کو کیے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، یہ جو سیٹھوں کے چینل، بڑے بڑے چینل ہیں، میں آپ کو بھی سنتا رہتا ہوں، آپ واحد نظر آتے ہیں جو کہ چینل پہ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ پاک فوج کو جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں، افغانستان کی جو پالیسی ہے، جو کچھ افغانستان میں اب ہو رہا ہے، ان چیزوں کو اپنے تجزیے کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے باہر کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا ہے، لیکن سیٹھوں کے میڈیا نے اپنے پاکستان میں بھی کوئی فوج کے خلاف کوئی سیٹھوں کا چینل موقع ضائع نہیں کرتے۔ جی، یہ بڑا افسوس ہے۔ یہ بالکل آپ نے کہا، جو بزنس مین جنہوں نے میڈیا چینلز بنا لیے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ پاکستان قوم کی ترجمانی نہیں، بلکہ میرے خیال ہے کہ وہ اپنے جو بیرونی ایجنڈے ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ضرور پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستانی ہی لوگ ہیں، اور ان کے اوپر تنقید جو ہے وہ بالکل جائز بات ہے، لیکن ایک مثبت تنقید، ایک ایسی تنقید جس سے جو ہے وہ کوئی فلاح کا راستہ نکل آئے، نہ کہ تنقید برائے تنقید، یا صرف جو ہے اس لیے کیونکہ ہم نے جھوٹ سچ کوئی نہیں دیکھنا، بلکہ صرف تنقید کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل کے دور فتن کے اندر سچائی بہت کم آپ کو ملتی ہے، لیکن میڈیا کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ سچائی لوگوں کے سامنے تشتبام کرے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، اور نفرت پھیلانا تو فرعون کا کام ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے اندر ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ مثبت سوچ اور رویے چاہیے ہیں جن سے پاکستانی قوم جو ہے وہ اتحاد کی لڑی میں پروئے، اور جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں ان کو ایک حوصلہ ہو، ان کو ایک جو ہے ہمت بندھے۔ یقیناً مشکلات ہیں، لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیا تقریباً 25 کروڑ قوم جو ہے وہ اس ٹائم پہ پاکستان میں نہیں رہ رہی؟ کیا کھانا پینا نہیں چل رہا؟ کیا ان کے کاروبار نہیں چل رہے؟ ہاں مشکلات ہیں، میں اس سے جو ہے وہ چشم پوشی نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مستقل مایوسی ہے، یہ تو کفر ہے۔ مایوس تو دیکھیں نہیں ہوتا مسلمان، اللہ تو ہے ہی امید کا نام۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور بالکل انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ایک کامیابی کا سورج جو ہے وہ بہت جلد طلوع ہوگا، لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے خواہش کرنی پڑے گی، من حیث القوم ہمیں خواہش کرنی پڑے گی۔ اور جس طریقے سے میڈیا کا آپ نے منفی کردار کی بات کہی ہے، میرے خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو کچھ مضبوط پالیسیز، جامع حکمت عملی جو ہے وہ بنانی پڑے گی، تاکہ جو ہے وہ ضرور خبر ضرور پہنچائیں، اور چاہے وہ جو خبر ہے وہ ریاست کے لیے چاہے وہ تکلیف کا باعث بنے یا راحت کا، خبر پہنچائیں۔ لیکن خبر اگر ہوئی نہ، اور صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، اور پھر آپ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت افسوسناک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں میڈیا ایک بہت بڑا جو اس ٹائم پہ ایک دھرنا اختر مینگل صاحب کے چل رہا ہے، اب آپ دیکھیے کہ بی ایل اے کا جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ بی ایل اے نے باقاعدہ اس دھرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے باقاعدہ اس ٹائم پہ انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ یہ بات میڈیا بتاتا، اور لوگوں کو یہ کہتا کہ جناب ٹھیک ہے یہ دھرنا تو جاری ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کو بی ایل اے سپورٹ کر رہا ہے؟
تو یہ بات بتانا کس کا کام تھا؟ لیکن وہ صرف دھرنا دکھا رہے ہیں، وہ یہ نہیں دکھائیں گے کہ بی ایل اے نے کیوں ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو بی ایل اے تو معصوم لوگوں کا قاتل ہے، اس نے بلوچ بیچارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ شہید کیے ہے بے دردی سے، اس نے جو ہے پنجابیوں کو شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے مارا ہے، اس نے دیگر قومیتوں کو، پشتونوں کو اور سندھیوں کو مارا ہے۔ تو وہ تو اصل میں تو دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کا نہ مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی قوم سے کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کا قتل عام ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے لمحے پہ میڈیا کو یہ چیزیں کیوں نہیں دکھائی، اور وہ نام نہاد صحافی جو اپنے آپ کو ویسے تو کسی بلوچ بھائی کا جو ہے کوئی کتا بھی گم ہو جائے تو وہ اس کے اوپر جو ہے ٹویٹوں پہ ٹویٹیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ پورے پورے پروگرام جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا جب ظلم ہوتا ہے، اور جب جس طریقے سے فوجی جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، پولیس والوں کو شہید کیا جاتا ہے، معصوم انسانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اس ٹائم پہ ان کی آوازیں کیوں گنگ ہو کے رہ جاتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا بھاری بھرکم ایجنڈا ہے جو یقیناً طاغوت کا ہے، اور وہ پاکستان مخالفت کا ہے، اور افواج پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا میرے خیال میں ہر پاکستانی کا جو ہے وہ فرض ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے محافظوں سے اختلاف رائے ضرور رکھ سکتے ہیں، اور وہ کر رکھنی چاہیے، میں بھی رکھتا ہوں، بڑے احترام سے میں اپنا اختلاف جو ہے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے اوپر مثبت جواب بھی ملتے ہیں۔ لیکن صرف اختلاف اس لیے کیونکہ ہم مغربی ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں یا بھارتی ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم ان کے ساتھ اختلاف کریں۔ یہ دیکھیے نا، کوئی وہاں شہداء کی فیملیز کے ساتھ کبھی کسی نے جو ہے وہ تعزیت کرنے کی کوشش کی؟ جو جماعتیں آج دھرنے کے اوپر وہاں بیٹھ گئی ہیں بلوچستان میں، کیا وہ کبھی کسی شہید کے جنازے کے اوپر آپ کو دکھائی دیے راجہ صاحب؟ بتائیے مجھے۔ نیور۔ تو پھر راجہ صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے نا، کیا میں نے تو اگلے دن بھی چیلنج کیا، میں اور اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ تحریک انصاف کے اس ٹائم پہ جو ہے وہ عہدہ دار ہیں اور بڑے اہم عہدے پہ ہیں، تو انہوں نے کہا جا کے مہرنگ بلوچ کے جو ہے ان کو بڑے آنسو نظر آئے، اور انہوں نے مہرنگ بلوچ کو، حالانکہ وہ آنسو کس لیے تھے؟ وہ آنسو اس لیے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے جعفر ایکسپریس کے اندر جو ہے جن کو دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا تھا، وہ ان کی لاشیں لینے پہنچ گئیں۔ وہ تو کہتی تھیں کہ میرا تو بی ایل اے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو کہتی تھی کہ دہشت گردی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو مہرنگ ان کی جب لاشیں لینے وہاں پہنچ گئیں تو ان کو جو ہے وہ آنسو نظر آ گئے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اور تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ وہاں بھی گئی۔ ضرور جانا چاہیے میرے خیال میں ان کو، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ میں بیرسٹر صاحب کو بھی یہ کہوں گا، اور میں اسی طریقے سے مریم نواز صاحب کے بچوں کو بھی کہوں گا، آئیں دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں، میں ساتھ چلتا ہوں، میں سپاہی کا بیٹا ہوں، جرنیل کا بیٹا ہوں، آپ مریم صاحبہ آپ بھی اپنے بچے بھیجیں، بیرسٹر سلمان صاحب آپ بھی اپنے بھیجیں، اور عمران خان صاحب آپ بھی اپنے بچے برطانیہ سے بلا کے دہشت گردی کے خلاف لڑیں۔ فوج کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم جیسے لوگ موجود ہوں گے تو فوج پہ تنقید کرنا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن جو جب عمل آتا ہے تو پھر دہشت گردوں سے بچانے کے لیے یہی فوج ہوتی ہے، یہی ہے جو آج ہماری سالمیت کے لیے بیٹھے ہیں، یہی ہیں جو آج کشمیر کے محاذ کے اوپر بیٹھے ہیں، افغانستان سے جب کوئی فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے یہی ہیں جو اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے خلاف بے جا منفی اور من گھڑت اور لغو اور جھوٹا پروپیگنڈا میرے خیال ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو سچی بات ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ بس پروپیگنڈا برائے پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کی جاتی بلکہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی جاتی ہے۔ چلیں، ایک سوال آ گیا ذہن میں کہ حافظ اپنا سعید صاحب کو، جو گورنر تھے کراچی کے بنے ہیں حکیم سعید صاحب، ڈاکٹر اسحاق صاحب کو، عمران خان کو صاحب تو نظر آ گئی، ان کی کیا ان کے ساتھ مخالفت تھی؟ انہیں تو پتہ چل گیا کہ خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اپنی آرمی کو نہیں پتہ چلا، جب لائے ہیں قیدی نمبر 804 کو انہیں کیوں نہیں پتہ لگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بس حکیم سعید اور جو سید صلاح الدین تھے، بڑا ان کا ایک ویژن تھا، بڑے نیک لوگ تھے،
اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو بہت ہی بڑے جید عالم تھے، لیکن ہمارے بس افسوس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کی جو ملٹری قیادت تھی، وہ شاید ان کو سمجھ نہیں پائی، یا ان کے دھوکے میں یا بہکاوے میں آ گئی، یا جو بھی ہوا۔ لیکن بہرحال میں ان کو اس بات پہ مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا۔ اور کسی کو بھی چاہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں اپنی پالیسیوں کے اوپر ازسر نو جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں فوج کو سول مداخلت جو ہے وہ اپنی ختم کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ حکم نامہ جس کے ذریعے انہوں نے ISI کے اندر ایک سیاسی سیل کی بنیاد رکھی تھی، وہ میرے خیال میں اب ختم ہو جانا چاہیے، اور فوج کو اپنا کام جو ہے، جو اس کا کام ہے، جو کہ اس کو دیا گیا ہے، وہ کرے۔ لیکن کام تو ان کو حکومتی سطح کے اوپر باقاعدہ آئینی طور پر جو ہے ان کو سونپا گیا ہے سول مداخلت کا، اور یہ بات تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے صدارتی حکم نامے کے ذریعے ان کے چارٹر میں ڈالی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ وقت ہے کہ اس کے اوپر اثر نو جائزہ لے کے اس سیاسی سیل کو ختم کر دینا چاہیے۔ عبداللہ گل صاحب، 40 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپیہ یہ سیٹھوں کے چینل ہیں، ان میں تنخواہیں دی جاتی ہیں، تو ہماری اسٹیٹ کو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ جیسے لوگ جو فری میں کام کرتے ہیں، 45 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، 40 لاکھ 1 کروڑ تنخواہ دی جاتی ہے، ان پروگراموں کے جو ہوسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ہمیں بتاتے ہیں؟ اس میں اشتہار بھی لگتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور اتنی تنخواہ جو ہے وہ جو اینکر کو ملتی ہے۔ پھر انہوں نے پرائیویٹ چینل بھی یوٹیوب پہ بنائے ہوئے۔ آپ جیسے لوگ جو فری میں جا کر جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیوں نہیں یہ جاب دیتے؟ دیکھیں، میں پہلی بات ہے کہ مجھے کوئی یہ جاب دیں گے، یہ ان کی ہے اور اتنی حیثیت کہ یہ مجھے جاب دے گا؟ میں جنرل حمید گل کا بیٹا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں پاکستان کا کھاتا ہوں اور پاکستان سے وفاداری نبھاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے۔ مجھے کسی اور سے کوئی امید نہ ہے، اور نہ میں امید رکھنا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، میں یہ ضرور آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ دیکھیے، جس طریقے سے ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، آپ مجھے یہ بتائیے، رائے صاحب آپ مجھے فالو بھی کر رہے تھے، میں نے میرے خیال میں درجنوں انٹرویو ایک دن کے اندر دیے ہیں، 30 40 انٹرویو، اور بھارتی چینلز کے اوپر جو ان کے سب سے مقبول ترین چینلز ہیں، سب سے بڑے، انڈیا ٹوڈے وغیرہ، اس کے اوپر میں نے جو ہے باقاعدہ پاکستان کا دفاع کیا ہے، الحمدللہ۔ اور مجھے اس بات پہ جو ہے بڑا فخر ہے، اور مجھے اس کا کسی سے کریڈٹ نہیں لینا، یہ اللہ مجھے اس کا کریڈٹ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان سے جن لوگوں کو جو ہارے ہوئے تھے، جن کو جتوایا گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں کا جس جگہ یہ واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا، سبی کا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو سبی کا کوئی MNA MPA کوئی سینیٹر آپ کو وہاں ملا؟ کیا اس کو میڈیا پہ دیکھا آپ نے؟ اس کو بھی چھوڑ دیں، بلوچستان کے ان سینیٹرز کا نام بتائیں۔ وہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو وزیر اعظم نگران رہ کے گئے، وہ صادق سنجرانی صاحب جو ہے دبا کے کرپشن بھی کی، اور انہوں نے جو ہے سینٹ کے چیئرمین بھی رہے، انہوں نے کوئی لفظ بولا؟ کوئی آئے میڈیا پہ؟ کیوں نہیں بولے؟ تو پھر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے، وہ جن کو نوازا گیا، جو مطلب کرپشن بھی کرتے ہیں، جو بیڑا غرق بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو لگایا جائے، مجھے دکھ ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے، سب کو پتہ ہے کہ 12 سال وہ افغان پاسپورٹ کے اوپر برطانیہ میں جو ہے وہ مقیم رہے۔ دیکھیں، ایک ہے راجہ صاحب جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کے پاس دوہری شہریت ہے، ایک پاکستان کی اور ایک ڈینمارک کی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، چلیں آپ اپنے ذریعہ معاش کے لیے جو ہے وہ نکل گئے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، لیکن آپ نے کہیں پاکستانی پاسپورٹ کی بے حرمتی نہیں کی۔ جبکہ جب آپ پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں، یعنی کہ سیاسی پناہ لیتے ہیں، تو پھر آپ اپنا پاسپورٹ پھاڑ دیتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پھاڑنے والا پاکستان کا نگران وزیر اعظم رہا، مجھے یہ بہت دکھ ہے۔ اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا شاید ہم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ ہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔ باقی جو ہے وہ
جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر اسباب پیدا کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا زیادہ بہتر پتہ ہے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں یہ کردار اس لیے نہیں ادا کر رہا کہ مجھے اس کا ریوارڈ چاہیے یا اس کی کوئی مجھے ستائش چاہیے، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ملک کے حوالے سے مجھے ویل ڈن کہے، بس اتنی سی بات ہے۔ عبداللہ گل صاحب، چلتے چلتے کیا مستقبل ہے قیدی نمبر 804 کا؟ فی الحال تو میرے خیال ہے کہ اب تو لوگ 804 کہنا شروع ہو گئے ہیں، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ دیکھیں نا، بات یہ نہیں ہے، پہلے جو تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو تھے، جو ان کے بہت اچھے ان کے ساتھ ان کے گمان رکھتے تھے، اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو گاڑی وہاں سے جو ہے وہ توشہ خانہ سے لے لی، تو زرداری صاحب کے متعلق جو ہے کچھ اور آتا ہے، جو یوسف رضا گیلانی ہیں ان کے متعلق ہار آ جاتا ہے، کچھ اور آ جاتا ہے، گھڑیاں آ جاتی ہیں۔ تو بات تو یہ ہوتی کہ خان صاحب کہتے کہ جی جناب آپ لوگوں نے یہ چیزیں لی ہیں، اور دیکھیں میں نے تو 1 روپے کی چیز نہیں لی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے بھی وہی چوری والی روش اختیار کی جو ان کے سابقہ جو لوگ تھے انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو میں مطلب چوری تو لاکھ کی ہو یا کاک کی ہو، چوری برابر ہوتی ہے، اور سزا دونوں کی ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل تب تک تاریک رہے گا جب تک کہ وہ اپنے کیے کے اوپر نادم نہیں ہوں گے، جب تک کہ وہ 9 مئی کے واقعات کو جو ہے اس کے اوپر اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کریں گے، جب تک کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیجانی کیفیت اپنے ہی ملک کے خلاف جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، اور ان لوگوں کا محاسبہ نہیں کریں گے جو آئے دن اس قسم کی جو خرافات ہے وہ بکتے رہتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تب تک ان کا مستقبل جو ہے وہ اڈیالہ سے منسلک رہے گا۔ عبداللہ گل صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، فوج میں سزائیں ہوتی ہیں، کورٹ مارشل ہوتا ہے، ایک سسٹم سے طریقہ چلتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ تو جنرل فیض صاحب کا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں، میرا خیال تھا جب جنرل فیض صاحب کا کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ شروع ہوئیں تو کورٹ مارشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرد جرم عائد کر دی ہوتی ہے۔ اب جب آپ نے ان کا چارج شیٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہاں جی فیض صاحب آپ یہ آپ نے غلط کام کی ہیں، اس کا جواب دے دیں، تو ظاہر ہے وہ نارمل عدالت تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو مطلب سارا سارا دن ہی بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں کہ بھئی آئیں لائیں موقف دیں۔ تو میرا تو یہی خیال تھا کہ یہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے اندر، حد سے حد 3 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ آ جانا تھا، لیکن اب اللہ جانتا ہے کہ ایسے اس کو پہ لیت و لال سے کام لینا، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے ہماری افواج کا جو میرے خیال میں جس کو کہتے ہیں کہ تاثر، وہ کوئی میرے خیال میں زیادہ اچھا نہیں جا رہا۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے، ہماری فوج ہے، اور کبھی بھی ان کو میں یہی میرا مشورہ ہوگا ہمارے سپہ سالار صاحب کو، گو کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی کو مشورے دوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ انصاف دینے سے، میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انصاف دینے سے معاشرے جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف ہو جائے اور جو بھی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سامنے نکھر کے آ جائیں تاکہ پتہ چل جائے، تو فیصلہ تو دے دینا چاہیے۔ لیکن فی الحال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے فیصلہ تو آئے گا، لیکن اس کے اندر جتنی تاخیر کی جائے گی اس سے جو ہے وہ میرے خیال میں عوام میں کنفیوژن جو ہے وہ پھیلے گا۔ عبداللہ گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ آخر میں کوئی ہمارے یہاں ڈنمارک کے لوگوں کو پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈنمارک کے لوگ جہاں پاکستان کے مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں بلاتے ہیں، میرے والد جنرل صاحب کو بھی آپ نے بلایا تھا، اور بڑا اچھا ان کا وزٹ رہا تھا ڈنمارک کا، اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں کمیونٹی کے ساتھ خطاب کیا تھا۔
جہاں آپ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو مایوسیاں پیدا کرتے ہیں اور جو پاکستان کے متعلق منفی رجحانات جو ہے ان کو جنم دیتے ہیں، تو اس بار آپ جو ہے وہ یہ آگے جو جیسے 28 مئی کا دن ہے یا 14 اگست کا دن ہے، اس کے اوپر ہم جیسے لوگوں کو بھی بلائیں۔ میں بالکل اس لیے جان بوجھ کے اپنا بول رہا ہوں تاکہ مثبت پیغام تو جائے، تاکہ مایوسی کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جائیں۔ یہ عظیم لوگ ہیں، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پاکستان کی محبت رکھتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں وہ لوگ جو صرف مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں بانٹتے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مثبت لوگوں کو موقع دینا چاہیے، جو پاکستان کے متعلق ایک اچھے سفیر بن کر آپ کا پیغام پاکستان تک اور پاکستان کا پیغام آپ تک پہنچائیں۔ عبداللہ گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ بہت شکریہ، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ ناظرین، یہ تھے محترم عبداللہ گل صاحب، جن کو آپ براہ راست سن رہے تھے۔ ہمارا کام ہے آپ کے سامنے ہر چیز کو رکھنا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے۔